فواد، جو تحریک انصاف میں ایک صاف نظر آ رہا ہے ایک واضح پالیسی شفٹ ہے، کیونکہ پہلے مذاکرات کی اگر وہ بات کرتے تھے تو اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کی بات ہوتی تھی، اب حکومت سے کرنے کو تیار ہیں۔ پہلے 5 رکنی کمیٹی تھی، اب 7 رکنی بنا دی گئی ہے۔ اس پالیسی شفٹ کی بنیادی وجہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میرا یہ خیال ہے کہ ایک تو جو تحریک انصاف کے اندر یہ سوچ ہے کہ یہ الزام ان کے اوپر آ رہا ہے کہ مذاکرات آپ نہیں کرنا چاہ رہے، اور پولیٹیکل پارٹیز یہ الزام اچھا نہیں ہے سمجھا جاتا کہ یہ لگے کہ مذاکرات جو ہے وہ نہیں کرنا دوسری پارٹی سے، اور ظاہر ہے آپ نے مذاکرات ہی کرنے ہیں نا، آپ ملیٹنٹ تو ہے نہیں کہ آپ بندوقیں لے کے توپیں لے کے جو ہے وہ کوئی حملہ کر دیں گے۔ تو ایک تو مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے بڑا اچھا یہ قدم لیا ہے کہ اب اس سے کوئی الزام یہ نہیں لگا سکتا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتی۔ اب یہ جو ذمہ داری ہے یہ شفٹ ہو گئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جو پبلک دباؤ ہے، بہترین اسٹریٹجی یہ ہے کہ دباؤ بھی برقرار رہے لیکن مذاکرات بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ آگے چلے۔ اچھا، یہ اسٹریٹجی بھی میرا خیال ہے۔ لیکن فواد چودھری صاحب، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جیسے جنرل ریٹائرڈ فیض چارج شیٹ ہوئے اس کے فوراً بعد ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف نے خطرے کو بھانپتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ اب مذاکرات کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، اور اسی لیے بڑے پرزور طریقے سے وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ایشو یہ ہے کہ جنرل فیض صاحب کی جو بھی معاملہ ہے، پہلے تو پی ٹی آئی کو تو ظاہر علم نہیں تھا نا کہ وہ انہوں نے کوئی اس وقت ہونا ہے یہ چارج شیٹ، وہ تو بڑے عرصے سے ہوا ہے، سو میرا نہیں خیال کہ اس کا کوئی امپیکٹ جو ہے وہ اس پہ آتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ان کا جو کیس ہے یا معاملہ ہے اس کا کیا اثر ہوگا پی ٹی آئی کے اوپر، یا مطلب یا ایسے ہی ہے کہ جو خان صاحب ہیں وہ تو پہلے ہی کیس فیس کر رہے ہیں۔ تو مجھے تو یہ بھی نہیں سمجھ آتی کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ جی وہ ملٹری ٹرائل ہو جائے گا تو وہ ادھر ہو جائیں گے تو ادھر ہو جائیں گے، ہاؤ ول اٹ چینج دی پولیٹیکل ڈائمینشنز آف پاکستان۔ عمران خان جیل میں ہیں، اگر ملٹری ٹرائل میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ابھی ججز بڑے انڈیپینڈنٹ ہیں تو ظاہر ہے کہ یہ تو خوش فہمی ہی ہے کسی کی۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اس وقت ایشو یہ ہے کہ آپ جو پولیٹیکل آنسر ہے عمران خان کا، کہ عمران خان کا سیاسی بیانیے کا، ان کے سیاسی قد کا حکومت کے پاس کیا جواب ہے، تو وہ عمران خان کی ملٹری ٹرائل سے وہ کیسے چینج ہو جائے گا؟ تو آئی ڈونٹ نو فرینکلی کہ یہ لاجک کیا ہے کہ عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہے تو اس لیے وہ کر رہے ہیں یا وہ کر رہے ہیں۔ اچھا، تو فواد پھر یہ مذاکرات پہ واپس آتی ہوں کہ مذاکرات اب حکومت نظر نہیں آ رہا کہ وہ کرنا چاہ رہی ہے، کیونکہ جو بیان آج خواجہ آصف کے ہیں، گزشتہ روز بھی تھے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جیسے سینیٹر عرفان نے بھی کہا کہ ایک ہاتھ میں تلوار دوسرے سے مسافہ یہ ممکن نہیں ہے۔ رانا ثنا صاحب کہتے ہیں خود کانٹیکٹ کریں پہلے، خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ اگر بیکنگ نہیں ہوگی عمران خان کی تو ایسے مذاکرات کا کیا فائدہ۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ کرنا نہیں چاہتے یا گرین لائٹ کا انتظار کر رہے ہیں؟ نہیں، میرا تو پرسنل خیال یہ نہیں کرنا چاہتے، اور ان کا دیکھیے نا، حکومت جو ہے اس کا تو ایک ہی بیانیے کے اوپر حکومت کی جو دن رات ہے وہ چل سکتا ہے، اور وہ ہے کہ 9 مئی، اور وہ یہ ہے کہ حکومت میں، اسٹیبلشمنٹ میں اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے برقرار رہیں۔ دنیا میں جو اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کا تو دیکھیے نا، جو تعلق ہوتا ہے وہ ساری ہی پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی لیے جو اسٹیبلشمنٹس ہیں وہ اسی لیے اسٹیبلشمنٹس چلتی ہیں کہ ان کا ایک فیورٹ نہیں ہوتا۔ لیکن موجودہ حکومت اس لیے حکومت میں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اور حکومت اور پی ٹی آئی کے آپس کے تعلقات خراب ہیں۔ اگر یہ تعلقات صحیح ہوں تو ظاہر ہے کہ حکومت جو ہے وہ تو اس کو لگتا ہے کہ ہم تو ایک دن بھی ٹھہر نہیں پائیں گے، لہٰذا حکومت تو تسبیح کی طرح 9 مئی دن رات کرتی ہے تاکہ اسٹیبلشمنٹ میں اور پی ٹی آئی کے درمیان کسی صورت بھی کوئی
ایک سمجھے کہ مفاہمت کی طرف یا نارملائزیشن کی طرف معاملہ نہ جائے. سو اسی لیے حکومت تو نہیں چاہے گی کہ کسی طریقے سے بھی کوئی معاملات کامیاب ہوں. بالکل آپ نے درست کہا کہ حکومت نہیں چاہے گی، لیکن کیا اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے؟ کیونکہ جس قسم کی پریس ریلیزز آتی ہیں، 9 مئی کا جو ذکر ہے اور 9 مئی کا بیگیج بالکل ہے پاکستان تحریک انصاف پر، جب تک وہ ثابت نہیں ہو جاتا. جنرل فیض کی چارج شیٹ کے حوالے سے جو اعلامیہ آیا اس میں بھی تھا کہ 9 مئی پر ابھی تحقیقات جاری ہے. سو ڈو یو ریئلی تھنک کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ چاہتی بھی ہے کہ ان فاصلوں کو اگر دور نہیں تو کم کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ ابھی اسٹیبلشمنٹ میں بھی کوئی بہت زیادہ یہ ڈیزائر نہیں ہے معاملہ ٹھیک ہونے کی یا کرنے کی، لیکن جلد یا بدیر اسٹیبلشمنٹ کو 2 چیزیں تو ریئلائز کرنی پڑیں گی. ایک تو یہ ہے کہ جی عمران خان کی انکلوژن کے بغیر پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ممکن نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جو زرداری صاحب اور نواز شریف ہیں، یہ شہباز شریف، نواز شریف اور یہ جو ایک اس وقت جو لوگ حکومت میں ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کے پولیٹیکل نیریٹو کے اوپر کوئی ان کی مدد نہیں کر پا رہے. لہٰذا اسٹیبلشمنٹ نے ان کا بوجھ بھی اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے. عمران خان کا جو پولیٹیکل قد ہے اس کا بھی ان کو نقصان ہو رہا ہے. سو اگر یہ ریئلائزیشن ابھی نہیں ہے، which I tend to agree with you کہ ابھی نہیں ہے شاید، لیکن یہ کتنا ٹائم لگے گا؟ 3 مہینے اور آپ عمران خان کو رکھ لیں، 6 مہینے رکھ لیں، بٹ عمران خان کی پولیٹیکل پوزیشن کو ریکگنائز کیے بغیر اور یہ جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کے بوجھ سے جان چھڑائے بغیر اسٹیبلشمنٹ بھی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتی. یہ ریئلائزیشن آج نہیں ہے تو کل ہو جائے گی. یہ آپ نے درست کہا، کیونکہ پاکستان کی ایک سیاسی تاریخ میں اسی طرح سے رہا ہے، اور کبھی ہمیشہ کی نہ لڑائی ہوتی ہے نہ ہمیشہ کی دوستیاں ہیں. لیکن اس کے لیے ایک جو سب سے بڑی امپورٹنٹ بات جس کا ذکر بار بار ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جاتا ہے، وہ ہے ڈیجیٹل دہشت گردی. اور ظاہر ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جس قسم کی فیک نیوز، اور اس کا بھی ذکر آرمی چیف کئی بار کر چکے ہیں. آپ نے 26 نومبر کو بھی دیکھا، جو پروپیگنڈاز بھی ہوئے، فیک نیوز بھی دونوں اطراف سے پھیلائی جاتی ہے، ایک سائڈ سے نہیں. لیکن اس میں پی ٹی آئی کے وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ پارٹی میں موجود ہیں نہیں ہیں، لیکن آپ کی بھی نظر سے گزرا، پہلے بھی کہہ چکے، آپ کو نہیں لگتا کہ the next strategy پی ٹی آئی should have is کہ ان لوگوں سے باقاعدہ طور پر اعلان کریں کہ یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں؟ کیونکہ پی ٹی آئی آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے بھی فواد صاحب بہت ساری چیزیں ایسی آتی ہیں جو معاملے کو صرف خراب کرتی ہیں، وہ درستگی کی طرف یا ایون مفاہمت کی طرف لے جانے کو نہیں ہیں. نہیں، میں اس پہ تو 100% متفق ہوں آپ سے. دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا. اس وقت پرابلم یہ ہو گیا ہوا ہے کہ جو مین دیکھیں آپ سوشل میڈیا، مجھے ایک تو پرابلم یہ بھی ہے، سچی بات یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ کیونکہ میرا اپنا تجربہ بھی ہے، اسٹیبلشمنٹ میں بہت زیادہ لوگ سوشل میڈیا کو نہیں سمجھتے، اور ان کو نہیں پتا کہ نیریٹو بنانا ایک چیز ہے، اس کو پھیلانا ایک اور چیز ہے. اس وقت جو نیریٹو بنائے جا رہے ہیں فوج کے خلاف، ملک کے خلاف، وہ پی ٹی آئی نہیں بناتی، وہ سیپریٹسٹ بنا رہے ہیں. اس میں بی ایل اے کے لوگ ہیں، اس میں یہ را لنکڈ اکاؤنٹس ہیں. آپ دیکھیں نا، جو مین تھیوریز یا تھیمز آتی ہیں وہ پی ٹی آئی کے لوگ نہیں اس میں بناتے. وہ البتہ کئی جو مسئلہ آ رہا ہے کہ ان کو پھیلانے میں وہ انیڈورٹنٹلی شامل ہو جاتے ہیں کئی پی ٹی آئی کے باہر بیٹھے ہوئے اکاؤنٹس، اور اس لیے ان کا جو پرابلم ہے وہ اس کا جو ریت ہے، اس کا جو آپ سمجھیے کہ کانسیکوینس ہے، وہ پاکستان میں بیٹھی ہوئی پی ٹی آئی کو بھگتنے پڑتے ہیں. سو یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے they have not done enough اس سے فاصلہ اختیار کرنے میں، اور اس کے لیے بہرحال عمران خان ہی کو قدم بڑھانا پڑے گا. اور ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو پاکستان فوج کے خلاف اسپیشلی ایک مثلا یہ جو عادل راجہ ہے یا حیدر مہدی وغیرہ، ان لوگوں کا دیکھیں پی ٹی آئی سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو خلاف ہے ہمارے. لیکن انفارچونیٹلی ان لوگوں کا جو نیریٹو ہے وہ پی ٹی آئی کے اکاؤنٹ سے چلا جاتا ہے، اور یہ پرابلم ہوتی ہے. اور بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر خان صاحب کو ایک سیریس ایکشن لینے کی ضرورت ہے. اوکے، جہاں مذاکرات کی اچھی بات کی ہے اور ہونی چاہیے مذاکرات، وہاں سول نافرمانی، یہ اسٹریٹجی کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ڈو یو ناٹ تھنک کہ اگر یہ واقعی مٹیریلائز ہوتی ہے، یہ ایک اور بوجھ ہوگا تحریک انصاف پر؟ یہ سول نافرمانی یا جو پروٹیسٹ ہے، اصل میں دیکھیں نا، پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جو 800-900 سال انسان نے لگائے ہیں، اور ڈیموکریسی، جو ماڈرن ڈیموکریسی جو ہمارے سامنے آئی ہے،
اس میں کانفلکٹ ریزولوشن کے میکنزمز کریٹ ہوئے. مثلاً جی الیکشن جو جیتے گا وہ حکومت کرے گا. آپ کے سامنے 8 فروری کا الیکشن کے نتیجے 9 فروری کو بدل دیے گئے. اس کے بعد ہے کہ کوئی کانفلکٹ ہوگا آپ جوڈیشری میں چلے جائیں گے. اب آپ کے سامنے ہے کہ جو اینٹی ٹیررزم کے ججز جو انڈیپینڈنٹ تھے ان بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا, ہائی کورٹ کے ججز کے ساتھ کیا ہوا, پھر سپریم کورٹ کو ہی آپ نے ختم کر دیا 26ویں آئینی ترمیم لا کے. پھر ای سی پی کا حال آپ کے سامنے ہے, اسپیکر آفس کا حال آپ کے سامنے ہے, الیکشن یہ جو چیئرمین سینٹ کا حال آپ کے سامنے ہے. آپ نے کوئی بھی جو میکنزم ہے وہ کانفلکٹ ریزولوشن کا نہیں چھوڑا. تو آپ مجھے بتائیں کہ جو عمران خان یا پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن ہے پروٹیسٹ کے علاوہ, اور اس طرح جو ایکسٹریم پروٹیسٹ پہ جانے کا, پروٹیسٹرز کے اوپر بھی گولیاں چلا دی. تو پرابلم یہ ہے کہ یہ چیز تو حکومت نے سمجھنی ہے اور اس کو جو ہے وہ ٹیمپریچر کو نیچے لے کے آنا ہے اور کانفلکٹ ریزولوشن کے میکنزم کو آپ نے دوبارہ کھڑا کرنا. اوکے, لیکن دیکھیں دوسری طرف بالکل احتجاج ان کا حق ہے اپوزیشن جماعتوں کا, لیکن عمران خان صاحب نے جو اڈیالہ میں گفتگو کی غیر رسمی, اس میں انہوں نے عدم اعتماد تو نہیں لیکن تشویش کا اظہار ضرور کیا ہے تحریک انصاف کی قیادت پر, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ پارلیمنٹ کے اندر اس طرح سے انہوں نے بھرپور طریقے سے 26 نومبر کو نہیں اٹھایا. جب میں نے یہ بات شیخ وقاص سے پوچھی, انہوں نے کہا کہ وہ درست کہتے ہوں گے کیونکہ بہت سارے ایم این ایز نہیں جا پاتے کیسز کی وجہ سے. آپ اس کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی یہ تو خیر بہت بڑی ناکامی ہے پی ٹی آئی کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو جو بے نظیر بھٹو 14 سیٹوں کے ساتھ جس طرح سے انہوں نے پارلیمان میں کو استعمال کیا تھا, پی ٹی آئی 90 سیٹوں کے ساتھ اس کے قریب بھی نہیں ہے. اب پرابلم یہاں پہ یہ ہے کہ جو زیادہ تر لوگ پارلیمنٹ میں آئے ہیں اور جو لیڈرشپ بھی ہے اس کا ایک تو پالیٹکس میں بھی وہ لوگ نئے ہیں, پھر ان کا پارلیمنٹری تجربہ جو ہے وہ بھی بڑا کم ہے, اور پھر ان میں جو اگریشن عمران خان چاہتے ہیں یا جو عمران خان کی توقع ہے ظاہر ہے اس کے مطابق بھی وہ نہیں ہے. اگر آپ جو پرابلم اس وقت یہی ہے کہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ آفیسز لے لیتے ہیں لیکن وہ اپنی کیپیسٹی نہیں دیکھتے کہ ہم کر بھی پائیں گے کہ نہیں کر پائیں گے. سو موسٹ آف دی پی ٹی آئی لیڈرشپ از ایکچولی وہ کچھ بھی آپ کر لیں ان میں ڈیلیوری کی کوئی صلاحیت نہیں ہے اور وہ نہیں کر پائیں گے. اور یہ تو خیر عمران خان نے سوچنا ہے کہ کیسے وہ اس کو جو ہے وہ کیا تبدیلیاں لے کے آئیں گے, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ خان صاحب تبدیلیوں کا سوچ رہے ہیں اینڈ لیٹس سی کہ وہ اس کے آگے اس پہ کیسے بڑھتے ہیں. اچھا, تو فواد چودھری صاحب وہ تبدیلیوں کا سوچ رہے ہیں, آپ تحریک انصاف کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں, کوئی ایسی جو ملاقات آپ کی ہو یا آپ واپس یہ ذمہ داری لیں, ایسا کچھ ہے ان دی آفنگ؟ میں تو عمران خان کے ساتھ ہوں. اس کی سیدھی بات ہے نادیہ کہ اگر عمران خان یہ جنگ ہارتے ہیں پھر دیکھیں ہم پھر پالیٹکس تو کر ہی نہیں سکتے نا. ہم تو ہمیں ایک سپیس, ہم پولیٹیشین ہیں, میں تو پولیٹیشین ہوں, مجھے تو ایک سپیس ملے گی تو میں پالیٹکس کر سکوں گا, سپیس نہیں ہوگی تو پھر میں پالیٹکس نہیں کر سکوں گا. اور سپیس پاکستان میں جو سویلین سپریمیسی کی سیاست کی تبھی پیدا ہوتی ہے جب عمران خان جیتتے ہیں. عمران خان کی جو لڑائی ہے یہ پاکستان کے لوگوں کی لڑائی ہے, یہ پاکستان کی لڑائی ہے, سول سپریمیسی کی لڑائی ہے, اور اس لڑائی میں ہر صورت عمران خان کو جیتنا چاہیے, ورنہ تو ہم تو ویسے ہی فارغ ہیں, آلریڈی فارغ ہیں. فواد چودھری صاحب لیکن معذرت کے ساتھ یہ سویلین سپریمیسی کی لڑائی ہمیشہ اقتدار سے ہٹ کر ہی آتی ہے, اقتدار میں یہ نہیں تھی سویلین سپریمیسی کی لڑائی. نہیں, اس وقت تو فوج جو تھی وہ پرائم منسٹر کے تحت تھی نا, اور جو بھی معاملات چل رہے تھے وہ پرائم منسٹر چلا رہے تھے. اور جب آپ الیکشن جیت کے آئے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کا ایک مورل اتھارٹی آپ کی مختلف ہوتی ہے. موجودہ حکومت کی تو کوئی مورل اتھارٹی ہی نہیں ہے. سو جو بھی ہے, جہاں ایک طرف میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے تمام جماعتیں برابر ہونی چاہیے, وہیں پہ یہ بھی ہے کہ جو سویلین گورنمنٹ ہے اس کی سپریمیسی ہونی چاہیے. لاسٹ کویسچن ٹو یو فواد چودھری صاحب, فیصل واڈا صاحب بڑے ان کو محبت بھی جاگ گئی ہے عمران خان صاحب کی واپس, کبھی کہتے ہیں بشرا بی بی سے علیحدگی ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ان کی جان کے لیے, کبھی کہتے ہیں کوئی ایک ایسا کیس آنے والا ہے جس سے ان کے پیروں تلے زمین نکل جائے گی. ہاؤ ڈو یو ریڈ فیصل واڈا, آپ کے پرانے ساتھی ہیں؟ I think فیصل has his own point of view. خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں, ظاہر ہے کہ جو خبریں ان کے پاس ہیں میرے پاس تو نہیں ہیں, اور ان کی کئی خبریں جو ہیں ان کی صحیح ثابت ہوئی ہیں, کئی خبریں نہیں ثابت ہوئی ہیں, بٹ وہ
ایک آئی تھنک ان کا ایک ایڈوانٹیج تو ان کو ایک ہے نا جو پاکستان کے ٹی وی کے اوپر اور لوگوں کے اوپر کہ جو کھل کے بات کرتا ہے اس کو جو ہے وہ لوگ سنتے بھی ہیں اور ریٹنگز بھی اچھی ہوتی ہیں. سو فیصل از پروبیبلی آئی تھنک ابھی تو موسٹ ہائی ریٹڈ گیسٹ ہے. لیکن آپ نے کہا ان کے پاس خبریں بھی ہوتی ہیں، تو ڈو یو ریئلی اگری کہ بشرا بی بی ایک بہت بڑا خطرہ ہے عمران خان کے لیے؟ نہیں یہ تو دیکھیں نا ایک پہلے کہہ رہے تھے بشرا بی بی جی گواہ بن جائیں گی عمران خان کے خلاف. جب وہ 10 مہینے جیل بھی کاٹ لی انہوں نے سختیاں برداشت کر لی، انہوں نے آ کے کہہ دیا تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بشرا بی بی خطرہ بن گئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ بشرا بی بی نے بڑی ہمت سے جرت سے، اور دیکھیں فیملی ہی ہوتی ہے جیل میں، جب اس طرح کے حالات ہوتے ہیں فیملی نے ہی نکلنا ہوتا ہے. بشرا بی بی کو چاہیے کہ اس وقت کسی تنقید کا وہ جواب نہ دیں، کسی تنقید کے اوپر غور نہ کریں، اور عمران خان کی رہائی کے لیے اپنی جو ایفرٹس ہیں وہ جاری رکھیں. اور پورا پاکستان جو ہے وہ ان ایفرٹس میں ان کو دیکھ بھی رہا ہے اور ان کے لیے دعا گو بھی ہے.